بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ-امان میں رکھے۔ یوٹیوب چینل سے راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ دینی مسائل پیش کرنے جا رہا ہوں، جس میں آج روزہ چھوڑنے کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص قصداً بغیر کسی شرعی عذر کے ایک دن بھی رمضان کے روزے کو نہ رکھے، غیر رمضان کا روزہ چاہے تمام عمر رکھے، وہ عمر بھر کے روزے اس ایک رمضان کے فرض روزے کا بدل نہیں ہو سکتے۔ بعض علماء کا مذہب ہے، ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرات بھی شامل ہیں۔ اس حدیث کی بنا پر مذہب یہ ہے کہ جس نے رمضان کے روزے کو بلا وجہ کھو دیا، نہیں رکھا، تو اس کی قضا ہو ہی نہیں سکتی، چاہے زندگی بھر روزہ رکھتا پھرے۔ لیکن جمہور فقہائے کرام کے نزدیک اگر رمضان کا روزہ سرے سے رکھا ہی نہیں تھا تو ایک روزے کے بدلے ایک روزہ قضا کا رکھے گا، اور اگر روزہ رمضان کا رکھ کر پھر توڑ دیا، پورا نہیں کیا، تو قضا ایک روزے کی ایک کے ساتھ اور اس کے علاوہ 2 مہینوں کے مسلسل روزوں کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا کہ روزہ رکھ کر توڑا ہے۔ البتہ جو رمضان شریف کے روزے کی برکت اور فضیلت ہے وہ کسی شخص نے کھو دی تو پھر ہاتھ آ ہی نہیں سکتی۔ مطلب حدیث پاک کا یہی ہے کہ وہ برکت حاصل نہیں ہو سکتی جو رمضان شریف میں روزہ رکھنے سے حاصل ہوتی۔ یہ سب کچھ اس حالت میں ہے کہ پھر قضا بھی بعد میں روزے کی کر لی تھی، اور اگر سرے سے رکھا ہی نہیں، جیسا ہمارے زمانے کے اکثر فساق ہٹے کٹے ہیں لیکن روزہ نہیں رکھتے، تو ان کی گمراہی کا پھر کیا پوچھنا۔ روزہ ارکان اسلام میں ایک رکن ہے۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ارشاد فرمائی ہے۔ سب سے اول توحید اور رسالت کا اقرار کرنا، اور پھر اس کے بعد اسلام کے 4 مشہور رکن نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ کتنے مسلمان ہیں کہ مردم شماری میں تو وہ مسلمان شمار ہوتے ہیں، لیکن ان 5 میں سے کسی کو بھی وہ پورا نہیں کرتے، تو سرکاری کاغذات میں وہ مسلمان لکھے جائیں، لیکن اللہ کے ہاں جو فہرست ہے اس میں وہ مسلمان شمار نہ ہو، تو اس سے بڑا کوئی خسارہ نہیں ہے۔ ابھی رمضان کے اواخر میں سب سے زیادہ سال بھر کی اور انسان کی زندگی کی قیمتی ترین گھڑیوں میں
ایک رات ہے شب قدر، قرآن پاک میں 30ویں پارے میں مذکور ہے۔ رمضان کی راتوں میں ایک رات شب قدر کہلاتی ہے، جو بہت ہی برکت اور خیر کی رات ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی شانہ نے اس رات کو 1000 مہینوں سے 1000 مہینوں سے افضل بتایا۔ 1000 مہینے کے سال بنائیں تو 83 سال اور 4 ماہ ہوتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ مسلمان جس کو اس رات کی عبادت نصیب ہو جائے۔ جو شخص اس ایک رات کو عبادت میں گزارے، صرف ایک رات کو، تو اس نے گویا 83 سال اور 4 مہینے سے زیادہ زمانہ عبادت میں گزار لیا۔ اس زیادتی کا حال پھر آگے اللہ ہی کو معلوم ہے کہ کتنی زیادہ افضل ہے۔ اللہ جل شانہ کا حقیقتاً یہ نہایت ہی بڑا انعام ہے۔ قدر دانوں کے لیے یہ ایک بے نہایت نعمت اللہ نے مرحمت فرمائی ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر حق تعالی شانہ نے صرف میری امت کو عطا فرمائی ہے، یہ رات پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ اس انعام کا سبب بھی لکھا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امتوں کی عمروں کو دیکھا، بہت لمبی، صدیوں، 800 سال، 1000 سال، 1200 سال، تو آپ کو بڑا دکھ ہوا کہ میری امت کی لوگوں کی عمریں تو 60-70 سال، تو یہ تو نیکی میں پیچھے رہ جائیں۔ اس رنج پر اللہ تعالی شانہ نے تلافی کے لیے شب قدر مرحمت فرمائی۔ اگر کسی خوش نصیب مسلمان کو زندگی میں صرف 10 راتیں بھی نصیب ہو گئیں شب قدر کی عبادت کی، تو گویا اس نے عبادت تو 10 راتوں میں کی، لیکن زمانہ کتنا بنا؟ 800 سال کا۔ 800 سال منہ سے کہنا یہ، اور پھر اس میں مسلسل تو بندہ عبادت کر بھی نہیں سکتا، سوئے گا، کھائے گا، پیے گا، لیکن ایک رات عبادت میں گزارنا تو کوئی مشکل نہیں۔ تھوڑی سی کوشش کر کے ہم سب اس کو پا سکتے ہیں۔ وہ رات آنے والی ہے، لیکن ابھی سے اگر تیاری کریں گے ملے گی تب۔ اللہ پاک نصیب فرمائے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا یوٹیوب چینل راہ ہدایت سے دینی مسائل کے بارے میں ایک بیان، جس میں جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب نے روزہ کے بارے میں، روزہ چھوڑنے کے بارے میں مفصل بیان کیا۔ جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینلز کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ وہ سبسکرائب کر کے، لائک کر کے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، تاکہ آنے والے ایسے قرآنی اور روحانی ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں، آپ تک باقاعدہ اور بروقت آپ کو ملتے رہیں۔ اگر مناسب سمجھے تو دوستوں سے بھی شیئر کر لیں، تاکہ وہ بھی اس کار خیر اور کار ثواب میں شرکت کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آباء و اجداد، اعزاء و اقارب، دوستوں کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ان میں شامل فرما لیں، تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد،
خدا حافظ.